قاضی صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قاضی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت ہوتی ہے خطبے کے اندر۔ آپ پوچھیں علامہ عبدالواحد سے، آپ پوچھیں اپنے امام صاحب سے، یہ لوگ بتلائیں گے کہ اس قرآن کی آیت جب پڑھی جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو، سنو بھی اور چپ رہو۔ لیکن ایک طرف خطبہ پڑھا جا رہا ہے اور دوسرے طرف لوگ بات چیت میں لگے رہتے ہیں، کچھ لوگ لہو و لعب میں لگے رہتے ہیں، کچھ لوگ کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں۔ ہماری تہذیب اس قدر فرقان ہوتی گئی، ہمارا طرز عمل اس قدر مٹتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اسلامی رنگ و روغن سے کافی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عمل سے، ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے رنگ رہیں، جہاں رہیں، جہاں چلے وہی پہ یہ پتا چلے کہ یہ مجلس اگر ہے تو یہ محفل میلاد یا محفل ذکر رسول ہے یا کسی شادی کے مزم ہے، تو یہ پتا چلے کہ یہ شادی کسی کرسچن کی شادی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی شادی نہیں ہے، نصرانیوں کی شادی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے ماننے والوں کی شادی ہے۔ تو ہماری تہذیب ہماری شادیوں میں بھی دکھائی دے، ہمارے رسول کی محبت کی خوشبو ہمیں شادیوں میں بھی نظر آوے، ہماری تہذیب شادیوں میں بھی دکھائی دینے لگے، تب جا کر کے ہمارے اندر کامیابی کے راہ ہموار ہوں گے۔ آج مسلمان پریشان ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، ہم ناکامی کی منزلوں پہ چلے آئے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا ناکامی کا وجہ کیا ہے، ناکامی کا کارن کیا ہے، ناکامی کا ریزن کیا ہے کہ آج ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اور کل کے لوگ کامیاب اس لیے تھے کہ وہ اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرتے، اور ہم لوگ ناکام اس لیے ہیں کہ اللہ و رسول کے حکم سے دور ہوتے چلے گئے، نافرمان بنتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے ناکامیابی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، اللہ پاک نے اگر ایمانی زندگی دی ہے تو ذرا دیکھیں، شادی کے بز میں بیٹھے ہیں تو ذرا دیکھیں اللہ کے رسول دنیا میں آئے، اللہ کے پیغمبر نے شادی کی اور شادی کو کہا النکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ اعراض کیا فلیس منی، وہاں میں سے رسول اللہ نے اپنی سنت قرار دیا ہے نکاح، اپنی سنت رسول اللہ نے۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا نکاح کرو فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے نکاح کرو کہ یہ نگاہ کو جھکاتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ تو نکاح کا ایک مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے محفوظ رہنا، تو اس لیے بھی نکاح کیا جائے۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں التمسوا الرزق بالنکاح، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے دیوانو رزق تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو نکاح کے ذریعے، روزی تلاش کرو نکاح کے ذریعے۔ تو نبی فرماتے ہیں نکاح میری سنت بھی ہے، نکاح گناہوں سے بچانے کا تدبیر بھی ہے، نکاح رزق کے ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا نکاح سے رزق میں برکت آتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، نکاح سے رزق میں برکت آتی ہے۔ کہا کیسے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سنو، اللہ پاک نے جس کو پیدا کیا سب کے مقدر میں اس کی رزق لکھ دی ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے اور جس کو جتنی روزی ملنی ہے اتنا لکھ دیا گیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں مقدر کے رزق کا ایک دانہ بھی اگر باقی رہے گا اس وقت تک وہ آدمی نہیں مرے گا، جب تک کہ وہ رزق کا دانہ کھا نہ لے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ گویا اس کے مقدر میں رزق جتنا لکھ دیا گیا ہر حال میں اس کو رزق مل جاتا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، یہ نکاح کتنی اچھی چیز، نبی فرماتے ہیں سنو تمہارے مقدر میں جس نے رزق لکھے گئے اللہ تیرے مقدر سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ جس بچی سے نکاح کرو گے اس کے بھی مقدر میں رزق لکھے گئے، جب شادی کرو گے تو اس کے مقدر کی روزی جو اس کے نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے رزق میں برکت اور رزق میں کامیابی اور ترقی عطا فرمائے گا۔ تم اپنے مقدر سے کھاؤ گے وہ اپنے مقدر سے کھائے گے۔ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہمان اللہ کی رحمت، اور مہمان جب کسی کے یہاں جاتا ہے
تو اپنے مقدر کی روزی اپنے ساتھ لے کر کے جاتا، وہ گھر والے کا نہیں کھاتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ مہمان کے ذریعے پورا گھر کھا لیتا ہے، مہمان کے ذریعے پورا گھر کھاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہمان کو برکت کا ذریعہ کر دیا. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہمان جب جاتا تو اپنے مقدر کی روزی اپنے ساتھ لے کر کے جاتا. تو جس عورت سے، جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا ہے، اس کے مقدر میں جو روزی لکھی ہوگی وہ آپ کے گھر آئے گی، اور اس طریقے سے اللہ آپ کے رزق کے دروازے کشادہ فرمائے گا. حضور کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، غریبی نے اس روڈ پہ کھڑا کر دیا کہ کوئی مجھ کو اپنے لائق نہیں سمجھتا. اے پیغمبر میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ میری غریبی دور فرما دے. میرے لیے دعا کریں اللہ میری غریبی دور فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے تو کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائیں محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائیں محمد. یہ رسول اللہ کی دعا، اللہ پاک نے دعاؤں میں تاثیر دی. لیکن اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سنو، تم نے نکاح کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں دعا کر دیں. نبی سوال کیا کرتے ہیں، کیا تم نے نکاح کیا؟ کیا نہیں یا رسول اللہ میں نے نکاح نہیں کیا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ تم نکاح کر دو. کہا یا رسول اللہ مجھ غریب سے کون نکاح کرے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اپنے کفو میں رشتہ تلاش کرو، اپنے معیار میں رشتہ تلاش کرو. وہ صحابی نبی کی بارگاہ سے یہ پیغام دیا. رسول اللہ نے کہا کہ نکاح کرو، نکاح. وہ صحابی گئے، رشتہ تلاش کیا، اور رشتہ تلاش کرنے کے بعد شادی کی. شادی کچھ کے بعد کچھ دن گزر گئے، بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا آپ نے بتلاؤں کہ شادی سے پہلے جو آپ کے گھر کے معاملات تھے اور شادی کے بعد کیا حالات تھے. کہا یا رسول اللہ شادی سے پہلے میں خود اپنے لیے متفکر تھا کہ میں کیا کھاؤں، میں کیسے اپنی زندگی گزاروں. اللہ کا کرم ہے اے اللہ کے نبی، میں نے نکاح کیا اور شادی کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے گھر رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اور اللہ کے کرم سے میں بھی اچھا کھا لیتا ہوں اور اپنے ہونے والی بیوی کو بھی اچھا کھلا لیتا ہوں، میں بھی اچھے پہنتا ہوں اور اپنی بیوی کو بھی اچھا پہنا لیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو سنو، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرو ان لوگوں کا جو غیر شادی شدہ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم نکاح سے پہلے فقیر اور محتاج ہو گئے، نکاح کرو، اللہ اپنے کرم سے تمہیں مالدار بنا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا قرآن میں یہ حکم ہے. اس لیے میرے صحابی آپ نے نکاح کیا، اللہ نے آپ کے رزق کے دروازے کو کشادہ فرما دیا ہے. تو یہ شادی رزق میں ترقی کا بھی ذریعہ ہے. میرے پیارے دینی بھائیوں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب شادی کرو تو شادی کا نظریہ ٹھیک رکھو. اب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے شادی کرتے ہیں. یہودیوں کا طریقہ کچھ اور ہے، نصرانیوں کا طریقہ کچھ اور ہے، مجوسیوں کا طریقہ کچھ اور ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اے دیوانو، کوئی شادی کرتا ہے تو مال دیکھ کر، کوئی شادی کرتا ہے تو صرف جمال دیکھ کر، کوئی شادی کرتا ہے تو خاندان دیکھ کر. نبی فرماتے ہیں تم شادی کرو تو دین دیکھ کر، دین دیکھ کر شادی کرو، دینداری دیکھ کر کے شادی کرو، پرہیزگاری دیکھ کر کے شادی کرو. یہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا. میرے پیارے دینی بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پہلا سب سے خالی رکھا ہے. مالدار ہو اگر دیندار نہیں ہو تو وہ کامیاب نہیں. حسن و جمال کا پیکر ہو، دیندار نہیں، کامیاب نہیں. حسب و نسب اچھا لیکن جس سے نکاح کیا جائے وہ دیندار نہیں ہے. اس لیے کہ باپ پرہیزگار ہو، باپ نمازی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ بیٹی بھی پرہیزگار ہو، بیٹا بھی دیندار ہو، ایسا نہیں. اس لیے حضور فرماتے ہیں جس سے تم نکاح کرو دیکھو کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ دین پہ چلنے والا ہے کہ نہیں. رسول اللہ نے دینی پہلو کو غلبہ دیا ہے. اگر انسان دین دے کر کے شادی کرتا ہے تو دنیا میں کامیاب ہوتی ہے، اس کا عقبہ بھی کامیاب ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شادی
بہت ساری خوبیوں سے انسان کو آمادہ کرتی ہے، بہت ساری خوبیوں سے متصف کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو رسول اللہ کی شریعت پر گامزن عطا فرمائے اور شادیوں کو رسول اللہ کے حکم پہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدالی جناب محمد اسرائیل صاحب اپنے لخت جگر نور نظر کی شادی کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ پاک اس شادی کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کے درمیان محبت کے جلوے عطا فرمایا، جو عقیدت جو محبت کی بو ان دونوں کے اندر پائی گئی، اللہ ویسے ان دونوں کے اندر محبت کی بو عطا فرمائے، ویسے خوشبو عطا فرمائے، دین دان بن کر تمام مسلمان مرد عورت کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی آیت پر ہی اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کہا ہے، اللہ کا فرمان پیش کیا ہے، اور اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رسول کے حکم پہ جو انسان زندگی گزارتا ہے اللہ اسے اس کی زندگی میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مستفید عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔